اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ قال تبارک و تعالی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ اے قوم میں اس پر تم سے مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہیں لایا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھے ماننے والے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی معبود نے بری طرح جھپٹ لیا ہے۔ بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو، سو تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی، اور یہ عاد تھے اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور ہر ایک جبار سرکش کا حکم مانتے تھے، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن بھی خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار عاد جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور قرآن حکیم میں آپ کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے۔ قرآن حکیم کے علاوہ
کسی تاریخ کی کتاب یا توریت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر صرف قرآن حکیم میں ملتا ہے، یا پھر اس کے بعد جو شہروں کے علوم کے ماہر ہیں یا ارضیات کا علم رکھنے والے محققین ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ قوم عاد دراصل عاد اولیٰ ہے، یعنی عربوں کو 3 طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ عرب بائدہ یعنی وہ قوم جو ہلاک ہو گئی، عرب عاربہ جو عربی تھے، اور اس کے بعد عرب مستعربہ یعنی وہ اقوام جنہوں نے عرب کو قبول کیا۔ اب یہ جو قومیں عرب میں آ کر آباد ہوئیں، انہوں نے ہی گرد و پیش میں شام، مصر اور بابل کے علاقے آباد کیے، اور ان علاقوں کے اندر بہت ہی زبردست حکومتیں قائم کیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم طلسم، قوم جدیس، یہ سب عرب عاربہ ہیں، اور ان میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو عاد اولیٰ قرار دیا گیا ہے۔ عرب کی قدیم اقوام میں جو بنو سام کا نام ملتا ہے، تو عاد اولیٰ اور بنو سام ایک ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو عاد کا لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی بلند اور مشہور ہے۔ ایک بات اور یہاں سمجھنے کی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے عربی کا آغاز ہوا ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن حکیم میں انہی پیغمبروں کا ذکر ہے جن پیغمبروں کو عرب جانتے تھے، کیونکہ قرآن حکیم کے اولین مخاطب وہ عرب تھے، اور قرآن حکیم پوری انسانیت میں جب پھیلا تو اس کا ذریعہ عربوں کو بنایا گیا۔ یعنی قرآن حکیم کا خطاب اگرچہ پوری انسانیت سے ہے، لیکن اس کے لیے اولین ذریعہ عرب کو بنایا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام ان میں سے ہیں جہاں سے عرب کا آغاز ہوا ہے۔ تو عاد کا جو زمانہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 قبل مانا جاتا ہے۔ ان کا جو مسکن ہے، یعنی یہ کون سا علاقہ ہے، تو قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ قوم عاد کے مقام کے متعلق قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال تبارک و تعالی واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا جئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم تدمر كل شیء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا، اور اس سے پہلے اور پیچھے کئی ڈرانے والے گزرے،
کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک برے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بہکا دے؟ پس ہم پر وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ پس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں ہی کام آئیں، نہ ان کے دل ہی کچھ کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان پر آن پڑا۔ یہ مقام احقاف ہے۔ احقاف کے گرد و پیش میں حضر موت ہے، عمان ہے، یمن ہے۔ اس جغرافیے کے اندر احقاف یعنی ٹیلوں والا علاقہ، ایسے ٹیلے جو زگ زیگ ہوں کہ اگر کوئی شخص ان کے اندر جائے تو ان کی بھول بھلائیوں کے اندر وہ گم ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سے جو صالح عنصر بچ گئے تھے تو انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر وہ بسے، تو انہی میں سے یہ قوم عاد بھی ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب طویل عرصہ گزرتا ہے تو قوموں کے اندر زوال دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اول درجے کے اندر یہ زوال انفرادی اور شخصی نوعیت کا ہوتا ہے۔ جب یہ زوال قوم میں سرایت کر جائے اور بالخصوص قوم اپنے سمجھدار طبقات کی بات نہ مانے اور مفاد پرستی کو عزیز رکھنے لگ جائے، تو ایسی قوم میں یہ جو انفرادی خرابیاں، انفرادی شر، انفرادی برائی، یہ آہستہ آہستہ اجتماعی برائی میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر یہ اجتماعی برائی اپنا نظام بھی بنا لیتی ہے، سسٹم اور حکومت پر بھی قبضہ کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں پوری قوم کے اندر شر اور فساد پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر لوگوں کی انفرادی نیکیاں بھی کسی کام نہیں آتی، اس وجہ سے کہ انسان اجتماع کا پابند ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول جیسا ہوگا وہ ویسا ہی رہے گا۔ یعنی قوموں کی خرابی میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو یہ کہا تھا کہ وہ توحید کے پابند بنے، تو جب قومیں توحید پرستی کی جگہ بت پرستی میں چلی جاتی ہیں اور انسانیت دوستی بدل کر انسانیت دشمنی میں چلی جاتی ہے، یعنی ایک مخصوص طبقہ خود کو قوم پر غالب کر کے اپنے مفادات کا تحفظ تو کرتا ہے لیکن اکثریتی انسانوں کے مفادات کو رونتا ہے، تو قوم عاد کا مذہب بھی بت پرستی بن چکا تھا، اور ان کے بتوں کے نام بھی وہی ملتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے بتوں کے نام تھے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوث، نصر ہی تھے۔ لیکن ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ ان کے بتوں کا نام سمود اور ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہیں اپنی جسمانی قوت اور طاقت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اس لیے وہ جو کام بھی کرتے تھے اسی گھمنڈ میں کرتے تھے، بے خوف ہو کر کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ہی ہم ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، تو جب ان کو ہود علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو ان کا غرور اور تکبر اور جوش میں آنے لگا۔ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ شان و شوکت، جبروت، طاقت کا مالک اور کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بالکل ویسے ہی ڈرایا
جیسے نوح علیہ السلام نے ڈرایا، آپ بھی نوح علیہ السلام کی طرح منذرین میں سے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو قوم نوح کے واقعات یاد دلائے اور ان پر اللہ نے جو احسانات کیے وہ ان کو یاد دلائے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوشیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستی سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگو، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش یعنی بہت زیادہ عزت دے گا، مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا، یعنی تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات مسلسل سمجھاتے ہیں، لیکن قوم ہے کہ وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام انہیں واضح طور پر سمجھاتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگتا، لیکن قوم کی جو اشرافیہ جنہوں نے اپنے تصورات اور اپنے خیالات گویا کہ اپنی خواہشات پر انہوں نے ایک اپنا نظام اور سسٹم بنایا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی ان خواہشات اور اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے جو بے شمار مال و دولت اکٹھا کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ اس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ وہ واضح طور پر ہود علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہود، کہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کر آیا کہ جس سے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور تیرے خدا کو ماننے لگ جائیں۔ دیکھیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ سامنے پڑے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر اس خدا کو تسلیم کر لینا جو خدا نظر نہیں آتا، اور پھر کئی سو سال کچھ ان چیزوں پر گزرتے ہوئے ہو جائیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے، کہ 200-250 سال سے جو ہم پر یورپ کی غلامی مسلط ہوئی، تو یورپ جو اخلاق یہاں چھوڑ کر گیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی اخلاق تو اصل ہیں، یہ تو چیزیں ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، تو ہم نے بھی انہی کو اپنایا ہوا ہے۔ ہاں انفرادی طور پر ہم ضرور نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اجتماعی ماحول کیسا ہے؟ جب ہم اجتماعیت میں جاتے ہیں تو ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رویے بازار میں بیٹھ کے لوٹ کھسوٹ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ سے مال بیچنا، اور یہ خوف ہی نہ ہونا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو اسی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کا خوف دل میں رکھتے ہیں، لیکن بازار میں، دفتر میں اور اجتماعی معاملات کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ گویا وہ نیکی ہماری ذاتی اور انفرادی درجے کی ہے، لیکن اجتماعی ماحول کے حساب سے وہ نیکی نہیں رہی۔ تو اب جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مسیحا پر، بات سمجھانے والے پر الزامات لگاتی ہے، اسے جھوٹا قرار دیتی ہے، حالانکہ نبی اس قوم کا عقل مند ترین فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے اس سوسائٹی کے سب سے عقل مند، سب سے نیک، سب سے پارسا انسان کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ اس اعلیٰ صلاحیت کا مالک ہوتا ہے کہ جو اپنی قوم کو دلیل سے تمام باتیں سمجھا سکتا ہے۔ لیکن جو قوم جس کے اندر سے انسانیت کا خمیر ختم ہو جائے تو وہ اس کے اندر سرکشی، جھوٹ اور بد اخلاقی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس عقل مند ترین فرد، یعنی وہ پیغمبر، وہ نبی جو اللہ کے حکم سے تمام کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اور قوم سے کسی چیز کا کوئی تقاضا بھی نہیں کرتا کہ قوم سے اسے کوئی مفاد چاہیے ہو، نہیں، وہ تو مانگتا ہی اللہ سے ہے، اور اللہ کا دیا ہوا حکم ہی انہیں سناتا ہے اور کوئی بات نہیں کہتا۔
وہ قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے، اور پھر بھی وہ نبی اتنا عظیم اخلاق، اتنے اعلیٰ ظرف کا مالک ہوتا ہے کہ وہ اس مذاق کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب قوم نہیں سمجھتی تو پھر وہ انہیں عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور پھر ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تو اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی، نوح علیہ السلام کے واقعات ان کے سامنے تھے کہ جن کے اوپر پانی کا عذاب آیا انہی کے تو بڑے تھے، نوح علیہ السلام ان کے اسلاف میں سے تھے۔ تو اب قوم نوح جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تھا، ان پر جو عذاب آیا وہ بطور عبرت ان کے پاس موجود تھا، لیکن پھر بھی وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب ان کو ڈراوا دیا، انہیں سمجھایا کہ دیکھو میں تمہارے دوست ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں، تم سے کسی مال و دولت کا تقاضا نہیں کرتا، میں تو تمہیں خدا کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جب وہ باز نہیں آتے تو پھر ایسے لوگ جن کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، یعنی وہ نرے حیوان بن چکے ہوتے ہیں۔ انسانیت تو نام ہے دوسرے انسانوں کے خیال رکھنے کا، دوسروں کے احساس کرنے کا، اجتماع کے اندر رہ کر اجتماعی ترقی کا تصور رکھنے والوں کا، جن کے اندر انفرادیت اور انفرادیت سے گر کر بھی حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ کر دیتے۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام ان کو بار بار ڈراتے ہیں، خدا کی حقانیت کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، خدا کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب آخر ان کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان کے عذاب کا جو پہلا درجہ ہے ان کے اوپر خشک سالی آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی بھی قوم جب لاپرواہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اس لاپرواہی کے سبب ترقی سے رک جاتی ہے، اور ان کے گرد و پیش کی جو ترقی دینے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے لاپرواہی برتنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں قوم آرام طلبی اور تعیش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ قوم کے محنت کش طبقے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک تو عیاشی میں پڑ گیا، ہر ایک تو تعیش میں پڑ گیا، اور پھر ان کے اوپر عذاب بھی آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کسی قوم پر کہ وہ اپنی صلاحیات سے انحراف کرنے لگ جائے، وہ اپنی انسانیت سے انحراف کرنے لگ جائے۔ تو قوم ہود میں بھی جو سب سے پہلی چیز ظاہر ہوئی وہ خشک سالی تھی، زمینیں ان کی خشک ہونا شروع ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی احساس نہیں کیا، اور پھر اور سرکشی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے افکار سے بچیں، ایسے انسانوں کو تقسیم کرنے والے خیالات سے بچیں جس سے وہ ہدایت سے موڑ بیٹھیں۔ قوموں کا بر وقت چیزوں کو سمجھ لینا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو ہمیں لاپرواہی کی طرف لے کر جائیں اور ہمیں عذاب کی طرف دھکیل دیں۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں کے اندر رہنے کے لیے اللہ کا پیغام جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور عبرت کے یہ واقعات جو مختلف قوموں کے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔